بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کورس کا آج 21واں سبق ہے، اور اس سے پہلے آپ نے اسماء عاملہ بھی پڑھ لیے، حروف عاملہ بھی پڑھ لیے، افعال عاملہ بھی پڑھ لیے۔ اب آج وہ تو لیکچر آپ نے سنا تھا اور اس کی مشقیں وغیرہ بھی ہم نے آپ کو دی تھی۔ اب تو ہے اجرا، کہ آج اجرا ہوگا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حروف عاملہ، اسماء عاملہ اور افعال عاملہ کے لیکچر کے بعد ہم اجرا کریں گے۔ یعنی ہم ایک کتاب ہے قدور شریف، اس کا کتاب البیوع ہے، تو کتاب البیوع میں ہم ڈھونڈیں گے کہ اسماء عاملہ، افعال عاملہ، حروف عاملہ کون کون سے ہیں، تاکہ آپ کو بھی ڈھونڈنے کا طریقہ آ جائے اور پتہ چل جائے کہ ہاں یہ حرف عامل ہے، حروف عاملہ میں سے ہے، یہ اسماء عاملہ میں سے ہے، یہ افعال عاملہ میں سے ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کتاب البیوع۔ تو کتاب آپ کو پتہ ہی ہے کہ مضاف ہے، اور مضاف بھی اسماء عاملہ میں سے ہے، تو کتاب اسماء عاملہ میں سے ہے۔ البیوع یہ مضاف الیہ ہے، اس پر الف لام ہے، اور آپ نے اسم تام پڑھا تھا کہ اسم تام وہ اسم ہوتا ہے جس پر الف لام ہو۔ تو یہ جہاں یہ اس سبق کے اندر جتنے بھی الف لام والے معرف باللام ہیں وہ سارے کے سارے اسم تام ہیں، اور یہ جو مضاف ہے یہ بھی اسم تام ہی ہوتا ہے، اس مضاف بھی ہو، اسم تام بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو جو مضاف ہوگا وہ اسم تام بھی ہوگا، تو یہ اسم تام بھی ہے کتاب، اور البیوع جو ہے اس پر الف لام ہے تو یہ بھی اسم تام ہے۔ اب نیچے آپ کو بہت سارے الف لام والے اسم ملیں گے، تنوین والے اسم ملیں گے، وہ سارے اسم تام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں بار بار ان کا ذکر نہیں کروں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے البیع یہ اسم تام بھی ہے کیونکہ الف لام ہے، اور مصدر بھی ہے، اور مصدر اسماء عاملہ میں سے ہے۔ اسی طرح ینعقد فعل مضارع ہے، فعل جتنے بھی ہیں وہ عاملہ ہی ہوتے ہیں، تو یہ بھی افعال عاملہ میں سے ہے۔ اب تھوڑا سا یہ آپ کو پتہ لگانا ہے کہ فعل تو ہے، فعل کی کون سی قسم ہے؟ فعل لازم ہے، متعدی ہے، متعدی بیک مفعول ہے، متعدی بدو مفعول ہے، متعدی بسے مفعول ہے، اور فعل معروف ہے، مجہول ہے۔ یہ چیزیں آپ کو ضرور جاننی ہے۔ تو ینعقد فعل لازم ہے، ہمیں فعل لازم کا کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ باب انفعال سے تعلق رکھتا ہے، اور باب انفعال والے جتنے بھی فعل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً وہ افعال لازمہ ہوتے ہیں، تو یہ فعل لازم ہے۔ بالایجاب اس میں با حروف عاملہ میں سے ہے، اور الایجاب اسم تام ہے، اور مصدر بھی ہے، تو مصدر اسماء عاملہ میں سے ہو گیا۔ والقبول ایجاب مصدر ہے، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ افعال کے وزن پر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افعال کے وزن پر جو بھی ہوگا مصادر آپ نے یاد رکھنے۔ صرف کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ جو مصادر ہیں اس کی پہچان کیسے ہوگی، تو مصادر پر نا ایک الگ سے پورا لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو بھیجا جائے گا۔ اسی طرح واو حرف ہے، حرف عطف ہے، حرف عطف غیر عاملہ میں سے ہے۔ القبول اس پر الف لام ہے، ایک تو مصدر ہے اور دوسرا اس پر الف لام ہے۔ الف لام ہونے کی وجہ سے اسم تام ہے، اور مصدر ہونے کی وجہ سے بھی یہ اسماء عاملہ میں سے ہے۔ مصدر کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں، اگر آپ کو کسی بھی لفظ کے مصدر کا علم حاصل کرنا ہو، پتہ کرنا ہو کہ بھئی یہ مصدر ہے یا نہیں ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ویب سائٹ کا لنک میں نے آپ کو بھیجا ہے، المعانی ویب سائٹ، تو اس میں آپ جائیں، تو اس میں آپ اسی لفظ کو الف لام کو ہٹا کر قبولاً آخر میں دو تنوین لگا کر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام کو ہٹا دینا ہے، آخر میں دو زبر لگا کر، دو زبر لگا کر آپ نے وہ لفظ لکھ دینا ہے۔ دو زبر تو ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے کی بورڈ سے آپ کو اس کا پتہ نہ چلے، تو آپ نے اس کو کس طرح لکھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قاف با واو لام الف، تو اس کو آپ نے زبر زیر پیش وغیرہ نہیں لگانا، بس اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے قبولاً ہی لکھا ہے۔ تو آخر میں کوئی بھی لفظ ہے نا، مصدر کوئی بھی ہے، تو وہ اگر آپ نے لکھنا ہوگا نا، ایک تو الف لام ہٹا دینا ہے، دوسرا آخر میں آپ نے الف لگا لینا ہے۔ تو اس طرح آپ جب لکھیں گے اس میں المعانی ویب سائٹ کے اندر، تو پھر وہ آ جائے گا نیچے، یا وہاں پر ماضی لکھی ہوگی، اس کی ماضی لکھی ہوگی قابلہ، اور مضارع لکھا ہوگا یقبل، ماضی کے ساتھ ہی یہ قبولاً مصدر لکھا ہوگا۔ تو اگر یہ مصدر ہوگا تو ماضی مضارع کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں یہ مصدر ہے۔ کوئی بھی لفظ جب آپ دیکھیں تو آپ ضرور اس کے بارے میں جانیں کہ یہ مصدر ہے یا نہیں۔ اگر مصدر ہے تو کس باب کا مصدر ہے، یہ چیز جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو جب آپ یہ جان لیں گے کہ کس باب کا مصدر ہے تو اس کی ماضی پڑھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مثلا جیسے القبول، مجھے پتہ ہے کہ یہ باب سامیہ یسمعو سے ہے، اب مجھے اس کی ماضی بھی آتی ہے، سامیہ کی طرح میں اس کی ماضی پڑھوں گا قابلہ۔
اور یسمع کی طرح میں اس کی ماضی پڑھوں گا یقبل، اور لم یسمع کی طرح میں اس کا نفی جہت پڑھوں گا لم یقبل، اور اسمع کی طرح امر ہے نا اسمع، تو اس کی طرح میں اس کا امر جو پڑھوں گا وہ اقبل پڑھوں گا، اور اس کا نہیں آتا ہے لا تقبل، تو میں اس کا نہیں اس کا لا تسمع آتا ہے تو میں اس کا نہیں بھی لا تقبل پڑھوں گا، اس کا جو آتا ہے اس میں فاعل سامعن، تو اس کی طرح میں اس کو قابلن پڑھوں گا، اس کا اس میں مفعول آتا ہے مسموعن، تو اس کی طرح میں اس کا اس میں مفعول بھی مقبولن پڑھوں گا۔ تو دیکھیں باب جاننے سے آپ کو کتنی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو یہ الفاظ کا علم ہو گیا کہ اس کی ماضی اس طرح آتی ہے، مضارع اس طرح آتا ہے، یہ جب پہچان ہو گئی نا، اب یہ ماضی کا لفظ آئے گا، مضارع کا لفظ آئے گا، کسی بھی جگہ آئے گا نا، تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھئی اس کی ماضی تو ایسے آتی ہے، اس کی مضارع ایسے آتا ہے، اس کا امر ایسے آتا ہے، اس کا نہیں ایسے آتا ہے، اس میں فاعل ایسے آتا ہے، اس میں مفعول ایسے آتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اذا، یہ اسماء غیر عاملہ میں سے ظرف زمان ہے، اذ، اذا، متى، کیف، ایانا، اور وہ سب اسماء غیر عاملہ میں سے ہے۔ کانا فعل ناقص ہے، فعل ناقص افعال عاملہ میں سے ہے۔ با پھر دوبارہ آ گیا، لفظ مضاف ہے اور مضاف اسماء عاملہ میں سے ہے۔ ماضی اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل جو ہے وہ اسماء عاملہ میں سے۔ مجھے کیسے پتہ چلا ماضی کے بارے میں کہ یہ اس میں فاعل ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ بھی ہے اور الف بھی آ رہا پہلے حرف کے بعد الف، یوں سمجھ لیجئے یہ فاعلون کے وزن پر ہی ہے، ماضیٌ تھا، لیکن یا پر آخر میں یا ہو تو اس پر پیش نہیں پڑی جاتی، ماضی ہی پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس میں فاعل ہی ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِذَا دوبارہ آ گیا، اوجب فعل ہے اکرم کے وزن پر۔ اچھا یہ اوجبہ ہے، جب اعراب نہ لگا ہو تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے، اس کے اندر یا صرف کے اندر بتائیں گے یا پھر ہم تصحیح عبارت کورس کے اندر۔ تو اوجبہ اکرمہ کے وزن پر ہونے کی وجہ سے یہ فعل ماضی ہے۔ کسی بھی لفظ کے بارے میں 6 چیزیں آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، کم از کم یہ 6 چیزیں ضرور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب کوئی بھی لفظ آئے تو آپ نے فوراً دہرانا ہے ذہن میں اس کو کہ بھئی اس کی ماضی کیا آتی ہے، مضارع کیا آتا ہے، امر کیا آتا ہے، نہیں کیا آتا ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، یہ کیا آتا ہے۔ بس یہ آہستہ آہستہ جب آپ کی عادت بن جائے گی نا تو فوراً جو ہے نا وہ گھومنا شروع کر دے گا آپ کے ذہن میں، فوراً ماضی، مضارع، امر، نہیں فوراً شروع ہو جائے گا، تو آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں، احد المتعاقدین، احد مضاف ہے تو اسماء عاملہ میں سے ہے، متعاقدین اس میں فاعل ہے تو اسماء عاملہ میں سے ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا اس میں فاعل ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں فاعل کا کیسے پتہ چلا۔ دیکھیں شروع میں میم مضموم ہے اور اس کا جو آخری حرف ہے وہ ہے دال، آپ کہیں گے آخری حرف تو نون ہے، تو بھئی یا نون جو ہے یہ تو تثنیہ کی نشانی ہے، اس کو آپ ہٹا دیں تو اب آخری حرف دال بچتا ہے، تو دال سے پہلے والے حرف قاف ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ شروع میں میم مضموم ہو اور آخری حرف سے پہلے والا حرف مکسور ہو تو وہ اس میں فاعل ہوتا ہے، اور اس میں فاعل اسماء عاملہ میں سے ہے، تو یہ بھی اسماء عاملہ میں سے ہو گیا۔ البیع دوبارہ آ گیا، اسی طرح فالآخر، الآخر پر الف لام ہے، اس میں تام ہے۔ بالخیار، باب حروف جارہ میں سے ہے، اسماء عاملہ میں سے۔ الخیار مصدر ہے، یہ بھی مصدر بھی اسماء عاملہ میں سے ہے۔ مصدر کا کیسے پتہ چلے گا؟ آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان حرف شرط ہے، حرف شرط بھی اسماء حروف عاملہ میں سے ہے۔ شاء فعل ماضی ہے، ہمیں شاء فعل ماضی کا کیسے پتہ چلا کہ بھئی باع، زادہ اس کی طرح ہے، یہ صرف کے اندر اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح شاء کی طرح کوئی بھی لفظ ہو تو وہ فعل ماضی ہوگا، شاء، زادہ، قال، قال تو آپ کو یاد ہی ہوگا نا، قال کی طرح دیکھ لیجئے گا، قال کی طرح کوئی بھی لفظ ہے تو وہ فعل ماضی ہے۔ دیکھیں قابل دوبارہ آ رہا ہے، قاف با لا دوبارہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو ہم نے ماضی پڑھنا ہے۔ تو ماضی کیسے پڑھنا ہے؟ اگر آپ کو قبول مصدر ہے نا، اس کا اگر ماضی آپ کو پتہ ہوگا تو یہ اسی کا ہی تو ماضی ہے، تو اب آپ آسانی سے پڑھ لو گے۔ یہاں پر زبر زیر پیش تو لگی ہوئی ہے، اگر زبر زیر پیش اعراب وغیرہ نہ لگا ہوا ہو تو تب آپ کو آسانی سے کیسے پتہ چلے گا؟ وہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ فی حروف عاملہ میں سے ہے المجلس، الف لام ہے، اس میں تام ہے، مجلس اس میں ظرف بھی ہے، اس میں ظرف اسماء عاملہ میں سے نہیں ہوتا، لیکن الف لام لگنے کی وجہ سے اس میں تام ہے، اس وجہ سے اسماء عاملہ میں سے ہو گیا۔ جو لفظ بار بار آ رہے ہیں تو میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ ردہ، یہ بھی فعل ہی ہے، ردہ اس کے بدن پر جو بھی ہوگا فعل ماضی ہوگا۔ ردہ، مدہ، فرہ، حل، صح، قل، تو یہ سارے کے سارے عمہ، خصہ،
یہ سارے کے سارے فعل ہی ہیں، ماضی ہیں، تو یہ آپ صرف کے اندر پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قام فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی، اچھا رد فعل تو ہے، فعل ماضی بھی ہے، لیکن یہ فعل کی کون سی قسم ہے؟ جب ہم عاملہ کی بات کر رہے ہیں نا تو ہم نے 4 قسموں، وہ جو 5 قسمیں پڑھی ہیں نا، ان میں سے ایک دیکھنا ہوتا ہے۔ فعل لازم، متعدی، پھر متعدی کی کون سی قسم ہے، یہ سب دیکھنا ہوتا ہے۔ جو میں نے آپ افعال عاملہ کے جو پارٹ 2 لیکچر تھا اس کے اندر جو میں نے آپ کو افعال بتائے تھے، اس اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے۔ تو ردہ جو ہے اس کے ساتھ ضمیر لگ گئی ہے نا، آپ ہو ہما ہم ہا ہما ہن کا کما کم کی کما کن، یہ ضمیر نظر آ رہی نا، اس کا مطلب ہے یہ متعدی بدو مفعول ہے، متعدی بیک مفعول ہے۔ تو یہ متعدی ہے اور بیک مفعول، کیونکہ اگر اس کی 2 مفعول ہوتا تو اس کا دوسرا مفعول بھی تو ہونا چاہیے تھا نا، لیکن اس کا دوسرا مفعول نہیں ہے۔ آگے تک قام فعل ماضی ہے، تو افعال عاملہ میں سے افعال تو سارے ہی عاملہ ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ فعل لازم ہے متعدی ہے، تو قام اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، تو کھڑا ہونا یہ فعل لازم ہے، اس کے لیے کھڑا ہونے والا ہی کافی ہے، مفعول اس کا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ فعل لازم ہے۔ من المجلس دوبارہ آگے آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے، قبلہ، یہ مضاف ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مضاف اس میں اسماء عاملہ میں سے ہے، قبلہ اکثر و بیشتر مضاف ہی بنتا ہے۔ قبول دوبارہ آ گیا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بطلہ فعل ہے، لیکن کون سا فعل؟ لازم متعدی۔ تو اگر آپ نے افعال لازمہ کی جو میں نے فہرست آپ کو دی ہے اگر دیکھیں گے تو اس میں کے اندر باطلہ بھی آ رہا ہے، تو یہ فعل لازم ہے۔ الاجاب دوبارہ آ گیا، حصلہ، حصلہ بھی فعل ہے لیکن کون سا؟ لازم متعدی، تو یہ بھی میں نے اس میں کے اندر موجود ہے، حصلہ تو فعل لازم ہے۔ لازمہ، لازمہ جو ہے یہ فعل متعدی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہو ضمیر ضرور لگتی ہے، لازمہ ہو آتا ہے، تو کسی جگہ لازمہ ہو یلزم ہو آتا ہے تو اس ہو ضمیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل متعدی ہے۔ تو آگے البیع دوبارہ آ گیا، لا خیار، لا نفی جنس ہے، لا نفی جنس کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ایسے پتہ چلا کہ اس کے بعد نکرہ اسم آ رہا ہے اور اس کے بعد جار مجرور بھی آ رہا ہے، اسی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے، یہ لا نفی جنس ہے۔ اس کے بعد جو خیار آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، مصدر اسماء عاملہ میں سے، تو یہ بھی عامل ہی ہے۔ اسی طرح لی واحد، لام جار ہے، حروف جارہ میں سے، حروف عاملہ میں سے ہے، واحد پر تنوین ہے، اس میں تام ہے۔ من بھی، ہما ضمیر ہے، ضمیر اسماء غیر عاملہ میں سے ہے، ساری ضمیریں، یہ جو اسماء غیر متمکن آپ نے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے اسماء غیر عاملہ ہیں، الا حرف استثناء ہے، حرف استثناء اسماء حروف عاملہ میں سے ہے، یہ نصب دیتا ہے، اگر اس کے بعد اسم ہو تو نصب دیتا ہے، لیکن ہر جگہ نصب نہیں دیتا، کسی جگہ رفع آتا ہے اور کسی جگہ نصب بھی آتا ہے، تو یہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کر دیا ہے۔ من دوبارہ آگے آئی بن تنوین ہے، اس پر الف لام ہے، اور ویسے بھی یہ مصدر ہے، مصدر کا کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں عین یا با الف، آئی بن آپ نے لکھنا ہے اس کے اندر المعانی ویب سائٹ کے اندر، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ عابا یعیب عیبن، اس طرح لکھا ہوگا وہاں پر، عابا اس کی ماضی بھی ہوگی، یعیب مضارع بھی ہوگا، تو ماضی مضارع کے ساتھ یہ مصدر بھی ہوگا، یہ عیبن اگر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مصدر ہے۔ اس سے آسان پہچان میں آپ کو مصدر کی اور کیا بتاؤں، بتائیے؟ او عدم، او حروف غیر عاملہ میں سے ہے، عدم مضاف ہے، مضاف آپ کو پتہ ہے اسماء عاملہ میں سے ہے، رؤیتن مصدر ہے اور یہ بھی اسماء عاملہ میں سے ہے۔ دیکھیں رؤیتن اس کے آخر میں گولتا ہے، جب آپ نے اس کو لکھنا ہے تو اس کے آخر میں الف نہیں لگانا، گولتا جہاں آخر میں ہوگا اس کو آپ نے جب لکھنا ہے کہ بھائی پتہ نہیں یہ مصدر ہے نہیں ہے، ہم المعانی ویب سائٹ کے اندر جا کر پتہ کرتے ہیں کہ مصدر ہے نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا ایسے جا کر لکھ دینا ہے، زبر زیر پیش نہیں لگانا، را حمزہ یا تا، بس اس کے آخر میں الف نہیں لگانا ہوتا، اس کو ایسے لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں آخر میں گولتا آ جائے نا تو پھر وہ الف نہیں لگایا جاتا۔ اسی طرح دیکھیں الاعواد، الف لام ہے، اس میں تام ہے۔ المشار، تو یہ دیکھیں شروع میں میم مضموم ہے اور آخر حرف سے پہلے الف ہے، یہ بھی نشانی ہے اس میں مفعول کی، تو یہ اس میں مفعول ہے، تو اس میں مفعول آپ کو پتہ ہے اسماء عاملہ میں سے ہو گیا۔ الیہا، الی حرف جر ہے، حروف عاملہ میں سے، ہا ضمیر ہے، غیر عاملہ میں سے ہے۔ لا یحتاج، یہ لا یحتاج مضارع ہے، مضارع مجہول ہے، شروع میں علامت مضارع پر ضمہ ہے اور آخر حرف سے پہلے الف ہے، تو یہ بھی نشانی ہوتی ہے مضارع مجہول کی۔
تو مضارع مجہول تو ہے، اب دیکھنا ہے کہ لازم ہے متعدی ہے. تو بھائی یہ افعال لازمہ میں سے فعل لازم ہے، کیونکہ اس کا مفعول نہیں ہوتا. آگے دیکھیں الی حروف عاملہ میں سے ہے معرفت، یہ مصدر ہے. دیکھیں اس کے آخر میں بھی گولتا ہے، جب اس کو بھی آپ لکھیں گے وہاں پر المعانی ویب سائٹ کے اندر تو آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے، اس کے آخر میں بھی الف نہیں لگانا. مقدار اس میں اعلیٰ ہے، اس میں اعلیٰ غیر عاملہ میں سے ہے، لیکن یہاں پر مضاف بن رہا ہے. مضاف کا کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے ساتھ ہا ضمیر آ گئی، اسی سے پتہ چل گیا مضاف ہے، اور مضاف اسماء عاملہ میں سے ہے، اور ہا غیر عاملہ میں سے ہے، ضمیر ہے نا. فی جواز البعید چھوڑے والاسمان، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. المطلقۃ، لیکن شروع میں بھی مضموم ہے اور آخری حرف سے پہلے، آخری حرف تا ہے، اس کو نہیں دیکھنا، قاف ہے. قاف سے پہلے والا حرف جو ہے یہ کیا ہے؟ مفتوح ہے. تو اس وجہ سے یہ اس میں مفعول ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا اس میں مفعول. تو اتنا ہی کافی ہے. اس طرح آپ مزید غور و فکر کرتے جائیں گے. ایک دفعہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، دوبارہ آپ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اسماء عاملہ، حروف عاملہ اور اسی طرح فعال عاملہ کا ضرور پتہ چل جائے گا. اور اگر کسی بھی فعل میں آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوگی، دشواری ہوگی، پھر بھی کسی بھی اسماء عاملہ، حروف عاملہ، فعال عاملہ میں سے کسی میں بھی آپ کو دشواری ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آسان کام کیا ہے کہ آپ نے گروپ میں بھیج دینا ہے کہ بھئی یہ حروف عاملہ میں سے، اسماء عاملہ میں سے، فعال عاملہ میں سے. شرم نہیں کرنی، شرم کریں گے تو پھر شرم کرنے والا کبھی علم حاصل نہیں کر پاتا. تو یہاں پر کوئی آپ کو توہین نہیں کرتا، آپ کے خلاف کوئی محاذ کھڑا نہیں کرتا، یا آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کرے گا انشاءاللہ العزیز. اگر کوئی ایسا کرے گا بھی تو ہم اس کو بغیر وجہ بتائے، یہی وجہ بتا کر ہم اس کو گروپ سے ریموو کر دیں گے. یہ ذہن میں رکھیں، یہاں کوئی کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا. تو اس سے آپ کو انشاءاللہ العزیز پھر اسماء عاملہ، حروف عاملہ، فعال عاملہ کا پتہ چلتا جائے گا. امید ہے اس لیکچر سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.